نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نمایاں وصف آپ کی سخاوت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس دینار اور درہم نہیں رکھا، جو بھی آتا تقسیم کر دیتے۔ آپ کی یہی صفت اللہ نے اہل بیت کو عطا کی۔ ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا نفقہ اکٹھا دیا کرتے، پورے سال کے اخراجات انہیں ایک ساتھ مل جاتے تھے اور وہ وہیں بیٹھے بیٹھے تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر فاقوں سے وقت گزارتی تھی۔ حضرت عائشہ کی روایات آپ کو معلوم ہے کہ کتنا عرصہ پیغمبر کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، کوئی کھانا نہیں پکتا تھا، فاقے سے ہوتی تھی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں نفقہ نہیں ملتا تھا، اخراجات نہیں ملتے تھے، اخراجات ملتے تھے لیکن اللہ کے راستے میں لٹا دیتی تھی۔ جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے برکتیں عطا فرمائی اور وہ فتوحات ہوئے زمانے نبوی کے بعد، تو مال غنیمت میں سے جب حصہ آتا تھا تو خلفاء ازواج مطہرات کے پاس بھجواتے تھے۔ بسا اوقات لاکھوں دراہم بھی ازواج مطہرات کے پاس بھیجے گئے ہیں، لیکن ازواج مطہرات وہی بیٹھے بیٹھے ان لاکھوں دراہم کو تقسیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کی جانب سے حضرت عائشہ کی خدمت میں بیش قیمت ہدیہ بھیجا گیا، لاکھوں دراہم۔ حضرت عائشہ روزے سے تھی، تو جیسے ہی ان کو وہ تحفہ ملا انہوں نے وہیں بیٹھے بیٹھے تقسیم کرنا شروع کیا، اٹھنے سے پہلے ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں چھوڑا۔ اور جب شام ہوئی، افطار کا وقت آیا تو گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا، تو خادمہ سے کہا افطاری کے لیے کچھ لاؤ، تو انہوں نے کہا افطار کے لیے تو کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنے لیے کچھ رکھا نہیں، نہ مجھے کچھ دیا کہ میں باہر سے لا کے کچھ لے آتی۔ یہ ان کی سخاوت کا عالم تھا۔ سیدنا حسن کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کا تمام تر ساز و سامان زندگی میں 2 مرتبہ صدقہ کیے۔ صدقہ تو ویسے کرتے رہتے تھے، لیکن ایسے اوقات بھی آئے جب سب کچھ اللہ کے راستے میں دیا، یہاں تک کہ موزے بھی اتار کے اللہ کے راستے میں دی۔ کہنا سننا آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکنات کے درجے میں ہے۔ یہ اوصاف اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو عطا فرمائے تھے۔